بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ سب سے بڑی قیمتی اور سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والی ہمیں دی ہے۔ ہم اس کے بارے میں فکر کریں گے، سوچیں گے تو یقیناً ایمان کے اندر چاشنی پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کو آدمی کرے گا۔ یہ اسلام اور ایمان ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ ہندوستان جس میں ہم رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے ضروریات کا سامان مہیا کرتے ہیں، اس ہندوستان کے اندر اسلام آیا کیسے؟ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیت اور بڑی استعداد دی، وہ ہندوستان میں آئے، اور ہندوستان میں کس وجہ سے آئے، سبب کیا بنا؟ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ مسلمان کے ایک قافلے کو اس وقت کے بادشاہ راجہ داہر نے گرفتار کر لیا تھا۔ تو مسلمان چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس سے چھٹکارا حاصل ہو، اس نے چھٹکارا لے لیا، اپنی گرفت کے اندر، اپنی قید کے اندر رکھا۔ آخرکار اس وقت مسلمانوں کے اندر یہ حالت تھی کہ ایک بھی مسلمان دنیا کا کہیں پریشان ہوتا تو دنیا کے ہر مسلمان کو تکلیف پہنچا کرتی تھی۔ دنیا کا ہر مسلمان یہ چاہتا تھا کہ ایمان والا بھائی ہے، مسلمان ہے، اس سے تکلیف کو کیسے دور کیا جائے، اس سے مشقت اور مصیبت کو کیسے دور کیا جائے، اس کے لیے وہ محنت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ محمد بن قاسم ہندوستان میں آئے، صرف ان کے ساتھ میں 12,000 مسلمان تھے۔ کتنے تھے؟ 12,000۔ اور ہندوستان کتنا بڑا تھا؟ وہ آئے اور لوگوں نے ان کی کردار کو دیکھا، ان کی سیرت کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، تو لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے اور سندھ کے اندر باضابطہ طور پر ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ 12,000 کے ساتھ وہ آئے تھے، اور جب سندھ تک پہنچے، سندھ کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ 12,000، اور لوگ ان کو دیکھ کر، ان کا کردار دیکھ کر، ان کی سیرت دیکھ کر جھوک اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ صوفیہ کرام، اللہ والے لوگ اس دنیا کے اندر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا، ہندوستان کے اندر لوگوں کے درمیان دین کی دعوت کو پھیلایا، اللہ کے بارے میں بتلایا، اللہ کے راضی کرنے والے اعمال کے بارے میں
نظر آیا تو لوگ ان کی وجہ سے بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ انہی میں سے ایک نام خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ کون ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ؟ جن کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کو دیکھ کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، ان کی کرامات دیکھ کر اور ان کے اخلاق دیکھ کر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آئے تھے کسی دوسرے ملک سے اور آ کر اجمیر کے اندر سو گئے اور ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ لاکھوں لوگوں نے ان کے لیے دعائیں کی۔ وہ دنیا سے گئے لیکن وہ دلوں کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے، وہ برے نہیں تھے۔ آج لوگ ان کے قبروں پر، ان کی قبر پر جا کر، ان کے مزار پر جا کر بدعات اور خرافات کرتے ہیں۔ یہ تو ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، انہوں نے ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا تھا، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ لوگ بدعات کے اندر، خرافات کے اندر، غلطیوں کے اندر ملوث ہوں۔ انہوں نے محنت کی تھی اور اس طریقے سے ہندوستان کے اندر اسلام پھیلا۔ ہندوستان کے اندر پھر تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بڑی آن بان شان کے ساتھ مسلمان ہندوستان کے اندر حکومت کیا کرتے تھے، اور مغلوں نے تقریباً 300 سال سے زائد اس ملک کے اندر حکومت کی، سب سے لمبی حکومت کی۔ اور ویسے مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، پھر انگریزوں کے ہاتھ کے اندر یہ ملک آیا۔ انہوں نے یہاں پر ظلم کیا، لوگوں کو مارا، لوگوں کو تکلیفیں دی، لوگوں کو ارتداد کے اوپر مجبور کیا کہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کیا جائے۔ تو مسلمانوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے بڑی سختی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ انگریز یہاں سے بھاگ گیا، لیکن بھاگ جانے کے بعد اس نے ایک سازش رچی کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی۔ پہلے سب مل جل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کے کام آیا کرتے تھے، محبت اور پیار سے رہا کرتے تھے، نہ ان کو مسلمان سے کوئی دقت تھی اور نہ مسلمان کو کوئی غیر مسلم بھائی سے دقت۔ لیکن وہ آیا تو اس نے ایسی دیوار کھڑی کی کہ ہندو مسلم فسادات ہونے لگے۔ اس وقت ہمارے اکابر نے جماعت بنائی جس کو ہم جمعیت علماء ہند کہتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ جمعیت علماء ہند، جس نے ہر موقع پر، ہر جگہ مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ بے گناہ مسلمانوں کو پکڑا گیا، بے گناہ مسلمانوں کو اٹھایا گیا، ان کے اوپر غلط مقدمے دائر کیے گئے، ان کو غلط مقدمے میں پھنسایا گیا۔ غریب ہے، سپریم کورٹ تک جا نہیں سکتے، عدالت تک جا نہیں سکتے، کون ان کا ساتھ دے، کون ان کی رہنمائی کرے؟ اس وقت مسلمانوں نے یہ جو جماعت ہے جمعیت علماء ہند، یہ ساتھ دیتی۔ ہندوستان کے اندر کہیں بھی فساد ہوتا ہے، ہندوستان کے اندر کہیں بھی جھگڑا ہوتا ہے، یہ جمعیت علماء ہند ساتھ میں ہے۔ اور ہر موقع پر سیلاب آ گیا، سیلاب کے اندر بے شمار لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، ان کو گھر دلانے کا کام بھی جمعیت علماء ہند کرتی۔ ابھی کشمیر کے اندر تقریباً 700 گھر سے زائد اس جمعیت نے مسلمانوں کے ہاتھ میں چابیاں دی ہیں۔ کشمیر سے کنیاکماری تک اور دلی سے بمبئی اور بمبئی سے دور تک ہندوستان تک یہ جماعت پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے کارکن، اس کے کام کرنے والے ہندوستان کے اندر ہر جگہ موجود ہیں، اور یہ جماعت سال کے اندر 10
پروگرام کرواتی ہے، اصلاحی پروگرام، تاکہ لوگوں کے دل کے اندر دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو، لوگ دیندار بنے، لوگ دین پر چلنے والے بنے۔ یہ پورے سال کے اندر ابھی ہمارے لاہور کے اندر بھی مفتی مستقیم صاحب جو مرکز کے اندر آئے تھے، انہوں نے بیان کیا تھا، وہ بھی جمعیت کی طرف سے پورے اپنے راجستھان کے اندر تصویر کا ان کا پروگرام ہوا، تو جہاں جہاں بھی گئے تو لوگوں کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی، دین کے اندر، دین کے اوپر چل گئے، تو یہ کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ارتداد کی لہر پھیل رہی ہو، لوگ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے ذہن کو صاف کرتی ہے جماعت۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا ہندوستان کے اندر جو اعلیٰ طبقے کے مسلمان ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں۔ جو ہمارا مستقبل ہے، آنے والی ہماری نسل ہے، ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے؟ اسکول کے اندر ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے بعض مرتبہ، تو ان کی ذہن سازی، ان کے ذہن کو اچھا بنانا تاکہ وہ اپنے ایمان کے اوپر مضبوطی سے قائم رہے، مضبوطی کے ساتھ مسلمان بن کر دفاع کریں، تو یہ جمعیت علماء ہی کام کرتی ہے اس کے اوپر۔ بے شمار بچیاں جو ارتداد تک پہنچ چکی تھی، اسلام چھوڑ چکی تھی، بہت سارے نوجوان بچے جو اسلام سے دور ہو چکے تھے، یہ کام کرتی ہے، ان کی ذہن سازی کرتی ہے۔ اس بارے میں اگر حکومت کی طرف سے کوئی مقدمہ دائر کیا جاتا ہے تو یہ جمعیت آگے آتی ہے، اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جماعت کیا کام کرتی ہے؟ مسلمان اس وقت ایک وقت تھا، نواب تھا، بڑے مالدار ہوا کرتے تھے، تو مسجدوں کے نام پر، مدرسوں کے نام پر زمینیں وقف کر دیا کرتے تھے۔ بے شمار زمینیں ایسی پڑی ہیں جو وقف کی ہے، اور جو ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں اس زمین کے اوپر ناحق قبضہ کر کے ان کو بیچ دیتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو مسلمانی کی اوقاف والی زمین، اوقاف سمجھتے ہو نا، وقف کی زمین مل جائے تو مسلمان مالی اعتبار سے بہت حد تک خوش ہو سکتے ہیں۔ خود ہمارے لاہور کے اندر دیکھ لی جائے، وقف کی زمین ہے، اور وقف کی زمین بس ایک نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بے شمار زمینیں ہیں اوقاف کی، لوگ دے کر چلے گئے، اور وقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو چیز اللہ کے لیے وقف کر دی جاتی ہے وہ اللہ کی ملکیت میں آ جاتی ہے، اب کوئی اس کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وارث چلا جاتا ہے اور وہ قبر کے اندر مدفون ہوتا ہے، قبر تک اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ زمین تو ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہے جمعیت علماء ہند، تو کتنا اچھا کام کرے، یعنی ہر موقع پر، ہر جگہ پر ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ اور یہ جمعیت علماء ہند یہ چار چیزوں سے مل کر بنی، کتنی چیزوں سے؟ چار چیزوں سے۔ پہلا کام یہ کرتی ہے کہ تشدد نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ ظالم آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، آپ کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، آپ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ جمعیت علماء ہند کہتی ہے کہ محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ اس ملک میں رہا جائے۔ تشدد کریں گے، ظلم زیادتی کریں گے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں گے، تو ہو سکتا ہے ہمارا اس ملک کے اندر رہنا مشکل ہوگا۔ ہم اکثریت میں نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، مسلمانوں کی تعداد کو ایک سازش کے تحت دو جگہ تقسیم کر دیا گیا، پھر دو جگہ سے تین جگہ تقسیم ہو گئی، تو مسلمان اس ملک کے اندر بہت تھوڑے رہ گئے۔
مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جمعیت علماء ہند کی یہ سوچ ہے کہ ملک کے اندر تشدد نہ کیا جائے، ظلم نہ کیا جائے۔ جو ظلم کر رہا ہے تو اس کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ اس کو دفع کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس ملک کے اندر ہم بآسانی عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ رہ سکیں۔ تو پہلی چیز تشدد نہ کریں، محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ ہم رہیں گے، یہ ملک ہمارا ترقی کرے گا، یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اگر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ملک ترقی نہیں کرے گا، ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اور دوسری سوچ جمعیت علماء ہند کی یہ ہے کہ فرقہ پرستی یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک مسلمان ہمارے غیر مسلم بھائی کے خلاف بات کرے، اس کے خلاف بولے، یا غیر مسلم مسلمان کے خلاف بولے، تو اس سے تشدد کی آگ بڑھتی ہے، دونوں کے درمیان منافرت ہوتی ہے، دونوں کے درمیان نفرت بڑھتی ہے، اور ایک خاص طبقے کو ایک موقع ملتا ہے حکومت کرنے کا۔ اس وقت ہمارے سامنے جو حکومت ہے اس کو خاص طور سے اسی سے فائدہ ملتا ہے کہ حالانکہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کسی بھی معبود کو گالی مت دو، یعنی بتوں کو بھی گالی مت دو۔ جب آپ ان کو گالی دو گے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اگر آپ ان کو گالی دو گے، ان کے معبودوں کو ان کے سامنے برا بھلا کہو گے، تو وہ آپ کے خدا کو گالی دیں گے۔ آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ بھی آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ کیوں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے، میں بھی اس کو ایسا ہی جواب دوں۔ تو اس لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اس آیت کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اور مسلمان بھائی بھی، تو ہندوستان کے اندر فرقہ پرستی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جمعیت علماء ہند یہی کہتی ہے کہ فرقہ پرستی نہ کی جائے، کسی کے خلاف نہ بولا جائے، محبت اور پیار کے ساتھ رہیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا۔ یہ جمعیت علماء ہند کی سوچ ہے۔ اور تیسری چیز جمعیت علماء ہند کی یہ ہے کہ یہ ملک جمہوری ہے۔ جمہوری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جمہوری کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ایک یکساں برتاؤ کیا جائے، اور ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتا ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ اسی کے اوپر ہمارا دستور اور قانون بنا ہے۔ آج مسلمان دستور بھی نہیں جانتے، نہ قانون جانتے ہیں، ہر کوئی ان کو پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے آپ نے یہ غلط کام کیا۔ تو جمعیت علماء ہند کی یہ سوچ ہے کہ جمہوریت کی حفاظت ہوگی تو ہمارے لیے عبادات کرنا آسان ہے۔ کتنی مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، کتنی مسجدوں کے اوپر مقدمے دائر کر دیے گئے۔ آج مسلمان ان مسجدوں سے بڑا واقع مسجد میں آنا نہیں چاہتا ہے، اور چاہتا ہے مسجد کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے، مسجد کو کوئی اپنے قبضے میں نہ لے لے، اس بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن مسجد پوری کی پوری خالی ہے۔ فجر کے اندر دیکھا جائے کتنے نمازی آئے، جمعے کے اندر دیکھا جائے کتنے نمازی آئے۔ اگر کہہ دیا جائے فلاں جگہ ایک ایکٹر آیا ہوا ہے، ایک کھلاڑی آیا ہوا ہے، ایک معزز شخصیت آئی ہوئی ہے دنیا کا، تو فوراً صرف ایک مرتبہ صدا لگائی جائے گی، ایک مرتبہ آواز لگائی جائے گی، تو کسی کو زبردستی لے جایا بھی نہیں جائے گا، اور وہاں پر جمع ہو جائیں گے اور ایک ایک گھنٹے کھڑے رہیں گے۔ اگر بیٹھنے کا موقع نہیں ہوا تو اوپر جھانک جھانک کر دیکھیں گے کہ مجھے دکھنا چاہیے اس کا چہرہ، اس کا دیدار ہونا چاہیے، اسے دیکھوں تو وہ ایک مرتبہ ہی جھلک دے۔ لیکن جہاں کہیں اللہ والا آیا اور اسے کہا گیا مسجد کے اندر بات ہو رہی ہے،
ابھی میرے کپڑے پاک ہوئے، ایک مسلمان اور اس کے کپڑے پاک ہوئے، سوچئے خدا نہ خواستہ آپ کی اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا ہو؟ موت کسی کو بتا کے آتی ہے، کسی کو کہہ کے آتی ہے؟ آپ آئے ہیں اللہ کی مرضی سے، آپ جاؤ گے اللہ کی مرضی سے۔ آپ کا کوئی حق نہیں کہ دنیا کے اندر اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ جس خدا نے آپ کو اپنی مرضی سے بھیجا ہے، اپنی مرضی سے بلائے گا، وہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق دنیا کے اندر یہ کام کرے۔ اس لیے اس ملک کے اندر جمہوریت قائم ہو، اور جمہوریت قائم ہونے کے لیے، جمہوریت مضبوط ہو، اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہماری جو حکومت ہے وہ خاص طور سے اس کے اوپر دھیان دے گی تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ گورنمنٹ ہو وہ اس کے اوپر خاص طور سے دھیان دے تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ عدلیہ جوڈیشری یعنی عدالتیں صحیح طور پر فیصلہ کریں، یہ سوچے یہ ملک آگے بڑھے گا، وہ صحیح فیصلہ کرے، لیکن ہماری عدالت کا کیا حال ہے؟ اس عدالت میں جاتے جاتے اس کے جوتے گھس جائیں گے، وہ قبر میں چلا جائے گا، پھر عدالت کا فیصلہ آتا ہے۔ ہماری ہندوستان کی عدالتوں کا یہ حال ہے، لیکن عدالت وہاں بھی لگے گی، آخرت کے اندر ایک کچہری ہوگی، وہاں پر بھی عدالت لگے گی، وہاں تو ہاتھوں ہاتھ فیصلہ ہوگا، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اس سے بھی بدلہ دلایا جائے گا، اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے، اور جس کے سینگ تھے اس کے سینگ ہٹا دیے جائیں گے، اور دونوں کے درمیان انصاف کر کے ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ جب جانوروں کے ساتھ فیصلہ ہوگا وہ انسان خود سوچ لے ہمارا یہاں نہیں فیصلہ ہو رہا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے۔ تو مسلمان کو تو ہمیشہ آخرت کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے کہ ہمارا اسلام کیسے آگے بڑھے، ہماری نسلوں کے اندر کیسے ایمان زندہ رہے، ہماری نسلوں کے اندر لوگ آنے والی جو نسل ہے وہ کیسے ایمان کو باقی رکھے، کیسے ہمارا گھر اسلامی بنے، ہمارا گھر پاکیزہ بنے، وہاں پر اللہ کے رسول کی آوازیں آئیں، ایسا ہمارا پاکیزہ گھر بنے۔ جمہوریت کی کے بارے میں ہم سوچیں گے، اس کے بارے میں یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و امان قائم رکھے تو ہمارے لیے عبادت کرنا آسان ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند کی سوچ یہ ہے کہ خدمت خلق کی جائے۔ کوئی بھی مسلمان، جمعیت علماء ہند کا ایک اصول ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ ہر ایک کا کیس لڑتی ہے، کیونکہ اگر ہم صرف ایک ہی طبقے کا کیس لڑیں گے تو ہو سکتا ہے تو کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی خاص طبقے کی جماعت ہے، اس لیے وہ سیاست کے اندر کبھی نہیں آئی جمعیت علماء ہند۔ ظاہری طور پر کبھی انہوں نے اپنا نمائندہ کھڑا نہیں کیا، ہاں وہ اندرونی طور پر اپنے مطابق جس کو بھی سپورٹ کرتے، یہ کسی کا بھی ساتھ دیتے، یہ چار اصول ہیں۔ جمعیت علماء ہند ان چار چیزوں سے مل کر بنی۔ کون کون سی؟ یاد ہو گئی؟ پہلی چیز ہے عدم تشدد، یعنی ظلم کی راہ اختیار نہ کی جائے۔ ظالم بن کر کسی کو آپ انصاف نہیں دلا سکتے، آپ اکثریت کے اندر نہیں ہو، آپ بہت کم ہو، اقلیت کے اندر ہو، آپ محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ آپ اس ملک کی ترقی میں حصہ لے سکتے ہو۔ اور دوسرا کام فرقہ پرستی نہ کی جائے، یعنی ایک ہم کسی مذہب کے خلاف بولیں گے تو دوسرا ہمارے مذہب کے خلاف بولے گا، یہ چیز جمعیت علماء ہند چاہتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ خدمت خلق کی جائے، خدمت خلق کی جائے اور ہر ایک کے ساتھ یکساں اور برابر کا برتاؤ کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے
آپس میں مل جل کر رہیں گے اور تشدد نہیں کریں گے، جمہوریت کی حفاظت کریں گے تو یہ ہمارا ملک، تو چوتھی چیز ہے جمہوریت کی حفاظت کی جائے، اس کے لیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے آسام کے اندر بے شمار لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ ہم تو سو گئے، ان کو راتوں کو گھروں سے نکال کر ٹھنڈک کے اندر ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے، ہم تو گھر کے اندر سو گئے، ان کو گھروں سے نکال کر بے گھر کر کے، نہ ان کے لیے کوئی لحاف ہے، نہ کوئی کپڑا ہے، نہ کوئی چادر ہے، بے گھر آسمان کے تلے وہ بیٹھے ہیں ہمارے مسلمان۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو ہمیں قانون کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا۔ ابھی آسام کے اندر ایک نیا قانون بنا ہے، وہ آسام کے اندر اکثریت مسلمانوں کی، مسلمان زیادہ ہے وہاں پہ، تو وہاں یہ قانون بنا کے 21 سال سے پہلے اگر کسی نے شادی کی ہے، جتنی بھی لڑکیاں ہیں مسلمان نے ان کو گرفتار کر دیا اور ان کو تقریباً 2500 مسلمانوں کو قید کر کے جیل کے اندر ڈال دیا۔ بتاؤ ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ صرف ہم اسی کے بارے میں، یہ جمعیت علماء ہند یہ کام کرتی ہے، وہ گھروں کے بارے میں سوچتی ہے، مسلمانوں کے جو بے گناہ گرفتار کر لیے گئے ان کے بارے میں سوچتی ہے۔ یہ خدمت خلق خدا سے ملا ہے، ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا خدمت کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کنبہ ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کنبہ ہے۔ ترکی کے اندر ابھی آپ کو معلوم ہوگا کتنا خطرناک زلزلہ ہے، رات کو لوگ سوئے، بڑی عالیشان بلڈنگیں تہس نہس ہو گئے، کون ان کی مدد فراہم کرے گا؟ ان کے لیے ہم دعا کریں، ان کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جھٹکا کس طریقے سے آتا ہے انسان کو محسوس نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ہندوستان کے اندر بہت کم مسلمان ہیں جو دستور کے بارے میں جانتے نہیں، ناجائز طور پر قید ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں کو بلڈوزر کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے جمعیت علماء ہند، تو اسی سلسلے میں اتوار کو 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک رام لیلا میدان دلی کے اندر ایک اجتماع رکھا گیا، جلسہ رکھا گیا، جو جمعیت علماء ہند سے پورے ہندوستان کے لوگ آئیں گے۔ آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کریں وہاں جانے کی، نہیں جا سکتے ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ وہ گئے ہیں، یا اللہ ہمارے مسلمان مظلوم جن کے گھروں کو ڈھا دیا گیا، جن کو بے گھر کر دیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، یا اللہ ہمارے پاس ہمت نہیں، ہمت ہے ہم جا نہیں رہے، دعا کرتے ہاتھ اٹھا لیں، غائبانہ دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعائیں قبول کرے۔ تو ہر آدمی یہاں سے جاتے ہیں، یہاں سے بہت سارے لوگ جائیں گے، آپ بھی اگر جانا چاہیں تو جائیں اور اس جلسے میں شریک ہو کر سنیں ان کے بیانات علماء کرام کے کہ ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں اور وہ جمعیت کیا کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے 20، 21، 22 کو ہمارے لاہور کا اجتماع ہے، اس میں بھی شریک ہو، دیندار بننے کی کوشش ہے، اپنے ذہنوں کو صاف کریں اور یہ سوچیں کہ مجھے تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے، مجھے دیندار بننا ہے، میری زندگی بن جائے، کس کی زندگی اچھی بنے نہ بنے، میں بن جاؤں۔ سب سے پہلا داعی کا کام یہی ہے کہ میری زندگی بنے گی، دعوت دینے سے میرا ایمان بنے گا۔ سب سے پہلا مقصد ایک اصول یہ ہے کہ اپنی زندگی بنائیں گے تو ہماری قبر کے اندر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، قبر کو ہمارا جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ اس لیے اس کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے بھائیوں کی سنتیں نہیں پڑی سنت